الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين سبحان الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان الله ما شاء الله کون و مکان کی آبرو آپ کی ذات پاک ہے سبحان الله ما شاء الله قلب و نظر کی آرزو آپ کی ذات پاک ہے جیسے تمام کائنات پھول ہو ایک گلاب کا اس کی شمیم مشک بو آپ کی ذات پاک سبحان الله خالق کائنات کو آیا تھا ایک ہنسی خیال اس کا ظہور ہو بہو آپ کی ذات سبحان الله ما شاء الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب سے پہلے میں حضرات علماء کرام سیرت کمیٹی کے تمام اکابرین کو آج کی اس عظیم الشان محفل سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ حضرات کی محنت ان حضرات کی کوشش کاوش اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے آمین بلند آواز سے کہہ دے آمین آمین کچھ حضرات دھوپ پسند کرتے ہیں کچھ چھاؤ میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں
بہر کیف میں نہیں کہتا کہ یہ جو کرسیاں درمیان میں خالی ہیں ان کو مکمل کیا جائے، لیکن جہاں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ کو میں تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا، آپ بیٹھے رہیں، لیکن میں جو آپ سے مانگنا چاہتا ہوں وہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے مجھے ابھی پہنچنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ میں سبحان اللہ اب مانگوں اور آپ کی سبحان اللہ میرے تک کل پہنچے۔ سبحان اللہ، نہیں، وہ پیچھے والی بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ دیکھیں جو ہوتا ہے مومن وہ میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود محبت سے پڑھتا ہے، مسکرا کے پڑھتا ہے اور اس عقیدے سے پڑھتا ہے کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اور ملائکہ لے کے جا رہے ہیں۔ جو ملائکہ کے سپرد اپنا درود کرنا چاہتا ہے وہ بلند آواز سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری آپ حضرات کے ساتھ یہ پہلی ملاقات ہے۔ میں انتہائی سادہ سا اور چھوٹا سا طالب علم ہوں، خطیب نہیں ہوں۔ خطیب بہت بڑے حضرات ہوتے ہیں۔ مجھے حضرات نے جو وقت دیا ہے انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ اسی وقت میں آپ حضرات کا ایک منٹ بھی بغیر ضائع کیے انشاءاللہ۔ آپ دیکھو اپنا کاروبار چھوڑ کے آئے ہو، اپنی مصروفیات چھوڑ کے آئے ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے حصہ میں کچھ آپ کو دینا چاہتا ہوں، کچھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں محبوب دیا ہے اسے شان کیا عطا فرمایا۔ لیکن وہ میں تبھی بتاؤں گا کہ جب آپ انشاءاللہ العزیز جاگتے رہیں گے۔ حضرات علماء کرام ہیں، یہ بھی لفظ سبحان اللہ سے مستثنا نہیں ہے، تو انشاءاللہ العزیز میں امید رکھتا ہوں کہ حضرات مجھے داد دیں گے، میرا بازو بنیں گے۔ دیکھیں آپ حضرات نے تو علماء بہت سنے ہیں، خطیب حضرات بہت سنے ہیں، میں طالب علم ہوں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنا وقت کسی کو ملے تو وہ اسی وقت میں اپنی بات، اپنی گفتگو کو سمیٹ کے آگے والے مہمان کو دعوت دے۔ جیسے کہ آپ حضرات نے سنا ہے، میں تو اکثر سنایا کرتا ہوں کہ ایک مولوی صاحب تھے، عالم تھے، انہیں تقریر کرنے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ نا وہ اپنے گھر آرام سے سوئے ہوئے، رات کا 1 بج گیا، تو چھت کے اوپر کچھ نا محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، تو وہ آہستہ سے باہر نکلے، انہوں نے دیکھا کہ اوپر کوئی چور ہے گئی، تو وہ آہستہ آہستہ سیڑھی اوپر چڑھ کے جب اوپر گئی، انہوں نے جا کے اسے پکڑ لیا اور نیچے لے کے آ گئے۔ اور اب وہ جو چور تھا اسے پتا چلا یہ تو مولوی صاحب کا مکان تھا، مجھے تو پتا نہیں تھا کہ یہ مکان مولانا کا ہے۔ اب جب مولوی صاحب نے اسے پکڑا اور اسے اپنے پاس بتایا، اسے کہتے ہیں تمہیں پتا نہیں یہ میرا مکان ہے؟ کہتے جی پہلے تو نہیں پتا تھا، اب پتا چل گیا، اب تو معاف کر دو۔ کہنے لگا میں تمہیں کیسے معاف کروں؟ چوری کے ارادے سے آئے ہو تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا۔ اس نے یوں ہاتھ باندھے، مولوی صاحب کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ٹانگیں وغیرہ دبانی شروع کی، مولوی صاحب کہتے ہیں مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیسے راضی ہوں گے؟ مولوی صاحب کہنے لگے یہاں بیٹھ جاؤ اور میرا خطاب سنو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں بیٹھو، میرا خطاب سنو۔ تو وہ کہنے لگا یہ تو بڑا آسان کام ہے، آپ خطاب کریں پھر اس کے بعد معافی ہو جائے گی۔ مولانا نے کہا ہاں پھر میں پولیس کے حوالے نہیں کروں گا۔ اس نے کہا چلو شروع کرو خطاب۔ مولوی صاحب نے خطاب شروع کیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، دوسرا گھنٹہ گزر گیا، تیسرا بھی گزر گیا۔ جب چوتھا شروع ہونے لگا یوں ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولانا مجھے پولیس کے حوالے ہی کر دیں۔ تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ پولیس کے حوالے ہونے ہیں یا اللہ کے حوالے ہوں گے؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے، اس کے حوالے ہوں گے؟ اللہ کے حوالے ہونا چاہتے ہیں، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں بغیر تمہید کے آپ حضرات کے سامنے کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو حضرات بھی تشریف فرما ہے وہ اپنی پوری توجہ، اگر آپ نے 2-4 منٹ بھی دائیں بائیں دیکھا، گزرنے والوں کو دیکھا، تو آپ میری گفتگو سے پھسل جائیں گے، پھر آخر تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی
تو ابتدا میں اگر آپ نے میری تمہید میری گفتگو ذہن میں بٹھا لی تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے پوری تقریر آپ کو انشاءاللہ یاد بھی رہے گی اور سمجھ بھی آ جائے گی۔ یہ ہمارے پنجاب کے بہت بڑے ایک مناظر گزرے ہیں، آپ حضرات بھی ان کے نام سے واقف ہیں، مولانا محمد امین صفدر اکاروی رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ آپ خود راوی ہیں، خود لکھتے ہیں کہ یورپ کے علاقہ میں ویلفیئر سوسائٹی ایک بنائی تھی تنظیم، وہاں پہ انہوں نے ایک اجلاس کیا، توجہ پوری چاہوں گا آپ حضرات کی، ایک اجلاس کیا، اس اجلاس میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ پوری دنیا میں جتنی بھی لڑائیاں ہیں وہ دین اور مذہب کے نام پہ لڑی جا رہی ہیں، کیوں نہ ہم تمام مذاہب کو اکٹھا کر لیں، تو ان کو بٹھا کے خود ہم جج بن جائیں اور ان کو بٹھا کے ان سے ہم کہیں کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ آپ کی لڑائیاں کیا ہے، آپ کی لڑائیوں کو اکٹھا کریں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہونا چاہیے، تو انہوں نے 3 مذہب کے 3 دانشوروں کو بلایا۔ کون سا مذہب؟ یہودی مذہب، عیسائی مذہب اور مسلمان مذہب۔ 3 دانشور، مذہب تو اور بھی بہت ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، لیکن یہ تینوں کو اس لیے بلایا کہ ان تینوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا مذہب آسمانی ہے، آفاقی ہے۔ اس اجلاس میں سوسائٹی کے وہ لوگ جج بن گئے اور ان 3 مذہب والوں کو دانشوروں کو بلایا، عیسائی بھی موجود ہے، یہودی بھی موجود ہے، مسلمان دانشور بھی موجود ہے۔ اب وہ سوسائٹی کے وہ جو جج ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات ہمیں یہ بتاؤ کہ مذہب وہ ہوتا ہے، مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو، مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو۔ پوری توجہ چاہوں گا، پوری توجہ چاہوں گا۔ تو آپ بتاؤ کہ آپ کا مذہب کس نبی سے منسوب ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ جو جج وہاں پہ بیٹھے تھے سوسائٹی کے، تو انہوں نے پوچھا، تو سب سے پہلے یہودی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہمارا مذہب حضرت موسیٰ سے منسوب ہے۔ عیسائی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہمارا مذہب حضرت عیسیٰ سے منسوب ہے۔ مسلمان اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا ہمارا مذہب آمنہ کے لال سے منسوب ہے۔ سبحان اللہ۔ سبھی کہہ دو سبحان اللہ۔ تو جب جج صاحبان نے دیکھا، توجہ کیجئے، وہ چل پڑے گا انشاءاللہ، آپ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ جج صاحبان نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا تو تینوں کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسوب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہودی کہنے لگا ہمارا بھی مذہب نبی کے ساتھ ہے، عیسائی کہنے لگا ہمارا بھی مذہب نبی کے ساتھ ہے، مسلمان کہنے لگا ہمارا بھی مذہب نبی کے ساتھ ہے۔ اب جو دوسرا سوال سوسائٹی کے ان جج صاحبان نے کیا وہ میں آپ حضرات کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، کوئی ہاتھ بھی نیچے نہ رہے، جسے سوال سمجھ آ جائے وہ سینے کے زور سے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے گا۔ جب جج نے کہا کہ تمام کا مذہب نبی کے ساتھ منسوب ہے، یہ بتاؤ کہ یہ دور کس نبی کا ہے؟ یہ بتاؤ نا کہ یہ دور کس نبی کا ہے؟ اب یہودی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہمارے نبی حضرت موسیٰ کا دور ہے۔ عیسائی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا نہیں ہمارے نبی عیسیٰ کا دور ہے۔ مسلمان اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا نہیں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔
جب جج صاحبان نے یہ بات سنی انہوں نے کہا آپ تینوں بیٹھ جاؤ، میں ایک بات کہنے لگا ہوں۔ جج کہنے لگا، سوسائٹی کے جج کہنے لگے کہ آپ نے تو تینوں نے کہہ دیا کہ ہمارے نبی کا دور ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک نبی کا دور ہو، اس کے چلے جانے کے بعد دوسرا نبی آتا ہے، اگر نبی کے چلے جانے کے بعد نبی کے دور چلا جائے تو اس کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک جب نبی بھیجتے ہیں تو اس نبی کو بھیجنے کے بعد اس نبی کو معجزہ دیتے ہیں، معجزہ دیتے ہیں، معجزہ دیتے ہیں۔ تو جس نبی کی نبوت کے بعد اس کا معجزہ زندہ رہے، سمجھو نبی کا دور ہے۔ اگر نبی کے چلے جانے کے بعد نبی کا معجزہ بھی چلا گیا، سمجھو نبی کا دور بھی چلا گیا۔ اگر نبی کے چلے جانے کے بعد اس کا معجزہ بھی موجود ہے تو سمجھو اس نبی کا دور بھی موجود ہے، کوئی زبان بھی خاموش نہیں رہے گی۔ اب ان جج صاحبان نے یہ بات کرنے کے بعد ان تینوں کی طرف دیکھا اور ان سے کہنے لگا بتاؤ کہ کس نبی کا معجزہ موجود ہے؟ یہودی بھی خاموش ہے، عیسائی بھی خاموش ہے، مسلمان اس کے کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن ہاتھ میں اٹھا کر کہتا ہے جج صاحب ہمارے مصطفیٰ کا یہ قرآن وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت زندہ آباد، عظمت قرآن زندہ آباد۔ یہ کہاں بیٹھا ہے سونڈ والا؟ یہ لہریں بند کر دو، آواز کھول دو۔ یہ جو ہے نا اس کی لہر ایکو وغیرہ یہ بند کر دو تو آواز ذرا ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت مہربانی، اللہ پاک آپ کے سونڈ میں برکت عطا فرمائے۔ آواز اور تھوڑی سی کھول دو، جزاک اللہ۔ اب ٹھیک ہو گئی ہے؟ اب سمجھ آ رہی ہے آواز؟ جی بات سمجھے ہو؟ جو نبی اللہ نبی کو نبوت دیتا ہے، جس نبی کو نبوت دے اگر اسے معجزہ بھی دیتا ہے، اس نبی کے چلے جانے کے بعد اگر معجزہ چلا جائے تو نبی کا دور چلا گیا۔ بے شک۔ تو مسلمان نے یوں قرآن ہاتھ میں اٹھایا اور کہنے لگا یہ قرآن ہمارے مصطفیٰ آمنہ کے لال کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ پھر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اللہ نے صرف قرآن مصطفیٰ کو معجزہ نہیں دیا، حضرت آدم آئے ہیں معجزہ لے کر آئے ہیں، حضرت موسیٰ آئے ہیں معجزہ لے کر آئے ہیں، حضرت یحییٰ آئے ہیں معجزہ لے کر آئے ہیں، حضرت داؤد آئے ہیں معجزہ لے کر آئے ہیں، حضرت عیسیٰ آئے ہیں معجزہ لے کر آئے ہیں، حضرت موسیٰ آئے ہیں معجزہ لے کر آئے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء معجزہ لے کر آئے ہیں، میرے مصطفیٰ آپ معجزہ بن کر آئے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے نبی کو شان عطا فرمایا۔ میرے مصطفیٰ کا اٹھنا بھی معجزہ، سبحان اللہ، بولے بولے میں آپ پلیٹ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کا اٹھنا بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کا دیکھنا بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کا آنا بھی معجزہ، جانا بھی معجزہ۔ آئے تب بھی عورت کی گود ہے، جائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، آئے تب بھی عورت کی گود ہے، جائے تب بھی عورت کی گود ہے، آئے تو آمنہ کی گود میں، جائے تو صدیقہ کی گود میں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ سبحان اللہ کہے تو آگے والا جملہ بھی کہہ دوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا آمنہ تمہاری گود میں میرے محبوب آئے ہیں، فرمایا ہاں جو میری گود میں آیا ہے اسے محمد بن عبداللہ کہتے ہیں، جو عائشہ کی گود سے گیا ہے اسے محمد الرسول اللہ آئے ہیں۔ آنا بھی معجزہ ہے، جانا بھی معجزہ ہے، دیکھنا بھی معجزہ ہے، سننا بھی معجزہ ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا، سبحان اللہ،
کہ میرے مصطفیٰ کا مکہ بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کا مدینہ بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کا آنا بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کملی والے کا جانا بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کی ادائیں بھی معجزہ، حرکات و سکنات بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کی رفتار بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کی گفتار بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کی بنات بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کا منبر بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کا مصلی بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کی بنات بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کی معراج بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کی حیات بھی معجزہ۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی طرف سے خطابت کی ملمہ سازی نہیں کر رہا، یہ دیکھیں یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اہل کافر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یہودیوں کے عالم بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آج ایک مشورہ کر لیا ہے، کہنے لگے کہ مسلمانوں کے نبی نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، اس نے ایسا دعویٰ کر دیا ہے، ہمارے خدا، ہمارے مشکل کشا جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے، جن کی ہم پوجا کیا کرتے تھے، اس کے ایک اعلان سے تمام کے تمام ختم ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہودی عالم کہنے لگے کہ مصطفیٰ کملی والے سے مناظرہ کرنا چاہیے، تو چلو پھر مناظرے کی تیاریاں کر لو، کون مصطفیٰ کملی والے سے مناظرہ کرے گا؟ کہنے لگے یہ بیٹھا ہے بہت بڑا عالم ہے، اسے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، کہنے لگے اسے تیار کر لو، کتابیں بھی ساتھ اٹھا لے، خود بھی ہمارے ساتھ چلے، ہم بھی اس کے ساتھ چلیں گے۔ جب مصطفیٰ کملی والے کو میسج ملا، کہنے لگے ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، میرے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یوں آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھایا، اللہ نے کہا ہوگا میرے محبوب ان سے ہاں کہہ دو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان سے ہاں کہہ دو، ان سے ہاں کہہ دو۔ تو جب میرے محبوب نے ہاں کہہ دی ہوگی، اب وہ کتابیں بھی لے کے آئے ہیں، عالم بھی لے کے آئے ہیں، اپنی تمام کی تمام کتابیں اٹھا کے مصطفیٰ کے سامنے آ کے جب عبداللہ بن سلام بیٹھا ہوگا، جب یوں بیٹھا تو میرے محبوب بھی بیٹھے ہیں، تو اس نے یوں نگاہیں اٹھائیں، میں نے کہا پروردگار یہ مناظرہ کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اسے ابھی بیٹھنے دو، نگاہ اٹھانے دو، میں نے درمیان میں ایک پردہ لگایا ہوا ہے۔ بولو 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 بولو، پردہ ہے، پردہ جو اس کی آنکھ اور مصطفیٰ کی آنکھ تک ہے، جب میں نے وہ ہٹا دیا نا تو پھر پتا چلے گا کہ یہ مناظرہ کرتا ہے کہ دیوانہ بنتا ہے۔ ابھی پردہ ہے، تو پردہ ہے اس کے اور مصطفیٰ کے درمیان، کون سا پردہ؟ وہی پردہ جو میرے محبوب کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے تلواریں لے کے پاس آئے ہوئے تھے، ساری رات انہوں نے پہرا دیا، کہنے لگے آج بس مصطفیٰ کے گھر کا گھیراؤ کر لو، صبح ہوتے ہی معاذ اللہ اپنا کام تمام کر دو۔ اللہ نے کہا میرے محبوب آپ نے آج رات اپنی چارپائی پہ نہیں آرام کرنا، تمہاری چارپائی پہ علی ہوگا، تم صدیق کے پاس چلے جانا۔ کیوں؟ فرمایا میرے محبوب انہوں نے یہ پروگرام بنا لیے ہیں، وہ آج تمہیں معاذ اللہ ختم کرنا چاہتے ہیں، میں نے تجھے ختم ہونے کے لیے تو نہیں بھیجا، میں نے تو تمہیں قیامت کی صبح تک زندہ رہنے کے لیے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تیرا دین بھی زندہ رہے گا، شریعت بھی زندہ رہے گی، نبوت بھی زندہ رہے گی، پوری کائنات روئے زمین کے اندر تمام کے تمام ادیان زیر ہو جائیں گے، خدا کی خدائی کا تذکرہ رہے گا، مصطفیٰ کی مصطفائی کا تذکرہ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت زندہ باد، عظمت رسالت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، خطیب اہل سنت مولانا علامہ مولانا خاور سفیان چشتی صاحب زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اب میرے محبوب نے علی سے کہا علی جی یا رسول اللہ تم میری چارپائی پہ، یا رسول اللہ آپ
فرمایا میں صدیق کے گھر میں. بولو 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 سبھی بولو ماشاءاللہ. اٹھاؤ کتابیں، اٹھاؤ روایات. ساری کائنات عمر بھی مصطفیٰ کے دروازے پر، عثمان بھی مصطفیٰ کے دروازے پر، علی بھی مصطفیٰ کے دروازے پر، حسن بھی مصطفیٰ کے دروازے پر، حسین بھی مصطفیٰ کے دروازے پر، سعد، سعید، زبیر مصطفیٰ کے دروازے پر. ساری کائنات مصطفیٰ کے دروازے پر، مصطفیٰ صدیق کے دروازے پر. سبحان اللہ. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر. جا رہے ہیں، یوں دروازے پہ جا کے دستک دی. میرا اپنا ذوق ہے، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب یوں دروازے پہ دستک دی، ایمانداری سے بتائیں، میں آپ کی نظر ایک جملہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بہت دیر تک یاد رہے گا. جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دستک دینے والا دروازے پہ دستک دے تو اندر سے آواز دینے والا پوچھتا ہے کون؟ نہیں سمجھا؟ پوچھا جاتا ہے کون؟ میرے مصطفیٰ نے صدیق کے دروازے پہ دستک دی ہے، صدیق پوچھتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. صدیق نہیں پوچھتا. میں نے کہا ابو بکر پوچھتے کیوں نہیں؟ اصول بنایا گیا ہے کہ دروازے پہ کوئی آئے تو دستک دے تو کھولنے سے پہلے پوچھا جاتا ہے. فرماتے ہیں ابو بکر تمہارے علاقوں میں پوچھا جاتا ہوگا، جس دروازے کو مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے دروازہ بتلا دیتا ہے کون آیا. سبحان اللہ. تکبیر. شان صدیق اکبر زندہ باد. گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر. ابو بکر. دروازے پہ دستک، صدیق نے دروازہ کھولا. دروازے کی خوشبو بتا رہی ہے مصطفیٰ آ گئے. جب میرے محبوب وہاں سے چلے تھے نا تو میرے محبوب نے کہا میرے پروردگار یہ چاروں طرف ہیں. فرمایا محبوب چاروں طرف تو ہیں پر ان کی آنکھوں میں وہ پردہ ہے، تجھے دیکھ نہیں سکیں گے. میں نے ان کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا ہے. میں نے تصورات کی دنیا میں کہا، میں نے کہا صرف پردہ آنکھوں پہ ڈالا ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، ان کی آنکھوں کو صرف بند نہیں کیا، میں نے ان کے ناک بھی بند کر دیے ہیں. سبحان اللہ. میں نے کہا پروردگار ناک کیوں بند کیے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ جب میرے محبوب کسی گلی سے گزرتے تھے، جب صحابہ تلاش کرنا چاہتے تھے تو کملی والے کی خوشبو بتا دیا کرتی تھی کہ آمنہ کے لال ادھر سے گزر کے گئے ہیں. میں نے ان کی آنکھیں بھی بند کر دی ہیں، ان کے ناک بھی بند کر دیے ہیں. اب قیامت کی صبح تک نہ انہیں مصطفیٰ نظر آئے گا، نہ نبی کی نبوت کی خوشبوئیں نظر آئیں گی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا حی یا قیوم. تو میں عرض کر رہا تھا عبداللہ بن سلام آ گئے. اللہ کہتے ہیں اس کی آنکھ میں پردہ ڈالا ہوا ہے، جب یہ بات شروع کرنا چاہے گا میں اللہ پردے ہٹا دوں گا. جب اللہ نے چاہا عبداللہ بن سلام نے نگاہوں کو اٹھایا، میرے محبوب نے عبداللہ کو دیکھا، عبداللہ نے مصطفیٰ کو دیکھا تو میرے محبوب مسکرائے ہوں گے. عبداللہ خاموش بیٹھا ہے، رب کائنات نے پردے ہٹا دیے ہیں. عبداللہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے، عبداللہ مصطفیٰ کی پلکوں کو دیکھتا ہے، عبداللہ مصطفیٰ کی زلفوں کو دیکھتا ہے. میرا نبی کہتا ہے عبداللہ بات کرو نا، مناظرہ شروع کرو نا. عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کہتا ہے سونے میرے پنجابی دا جملہ سونے مجھے مزے سے کہنے دینا. جب عبداللہ نے دیکھا تو کہنے لگا میرے محبوب اب مناظرہ چھوڑ دو، کلمہ پڑھا دو. کیوں عبداللہ کیوں؟ کہنے لگا میں نے نا آپ کی آنکھ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کی زلف کو دیکھا نہیں تھا، آپ کی نبوت کو دیکھا نہیں تھا.
آپ کا چہرہ دیکھ کے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ واقعی سچے نبی ہیں. مجھے شعر یاد آ گیا, اگر سبحان اللہ سبھی کہیں سبحان اللہ. پیچھے والے وہ جو چھاؤں میں بیٹھے ہیں وہ نہیں کہہ رہے. عبداللہ میرے مصطفیٰ کو دیکھتا جاتا ہے اور زبان حال سے کہتا کیا ہے, اس عرب کے والی کا. سبحان اللہ. نہیں سبھی بولو ماشاءاللہ. اس عرب کے والی کا کیا چہرہ نورانی ہے. سبحان اللہ. اس عرب کے والی کا کیا چہرہ نورانی ہے. اس عرب کے والی کا. میں اسی جگہ پہ رہوں گا, 1 گھنٹہ یہی پڑھتا رہوں گا. سبحان اللہ. اگر آپ نہیں بولو گے تو میں یہی پڑھتا رہوں گا. اس عرب کے والی کا کیا چہرہ نورانی ہے. اس عرب کے والی کا کیا چہرہ نورانی ہے. ایک میں ہی نہیں شیدا دنیا ہی دیوان. سبحان اللہ. ایک میں ہی نہیں شیدا دنیا ہی دیوانی ہے. ایک میں ہی نہیں شیدا دنیا ہی دیوانی ہے. ایک میں ہی نہیں شیدا. اے باد سبالیا کچھ خاک مدینے کی, کاجل کی طرح ہم نے, سبحان اللہ. کاجل کی طرح ہم نے آنکھوں میں لگانی ہے. کاجل کی طرح ہم نے آنکھوں میں لگانی ہے. میں عرض کر رہا تھا کلمہ پڑھ کے جاتا ہے. کیوں کلمہ پڑھا؟ کیونکہ تمام انبیاء آئے ہیں, معجزہ لے کر آئے ہیں. میرے مصطفیٰ آپ معجزہ بن کر آئے ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ حاضر بیٹھے ہو تو ایک بات اور کھولنے لگاؤں. سبحان اللہ. ابو جہل نے آج ایک اجلاس کیا, اہل کافروں سے کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ آج میرے تک اطلاع آئی ہے کہ فلاں علاقے سے سرزمین مکہ ایک طفیل نامی آدمی آ رہا ہے. کہنے لگے جی پتہ چلے ہمیں.